واقعات معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب میں ان کے پاس گزرا تو وہ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میری جانب اشارہ کر کے گویا ہوئے، یا رب، یہ نو عمر پیغمبر میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر جنت میں ان کی امت کے افراد زیادہ ہوں گے اور میری امت کے کم۔ اب یہ بات معاذ اللہ حسد کے طور پر نہیں کہی گئی تھی۔ حسد سے تو عام جنتی بھی پاک ہوتے ہیں، پھر انبیاء کرام جن کے اتباع کے طفیل لوگوں کو جنت ملتی ہے، کیسے اس ناپسندیدہ صفت سے متصف ہو سکتے ہیں؟ البتہ چونکہ انبیاء اپنی امت پر بے حد رحیم و شفیق ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہر وہ بات ازردہ اور غمگین کر دیتی ہے جس میں ان کی امت کے گھاٹے اور خسارے کا ذکر ہو۔ یہ ان کی طبیعت کا غیر ضروری تقاضا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد چونکہ امت پر رحمت و شفقت ہوتی ہے، اس لیے ممدوح اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس کی نظیر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کی جدائی پر اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادے کے وصال پر اشک ریز ہونا ہے۔ یہ اشک باری اس لیے نہ تھی کہ معاذ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ناپسند تھا، بلکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا غیر اختیاری تقاضا تھا اور انسانی جذبات و احساسات کا فطری مظاہرہ تھا۔ یہ معیوب نہیں بلکہ مرغوب ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ازردگی و معاتبت کا اس طرح اظہار محض جان دو عالم کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ جان دو عالم کی امت کا زیادہ مقدار میں جنت کے اندر داخل ہونا کوئی ایسی بات نہ تھی جس کا انکشاف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عین اس گھڑی ہوا ہو۔ یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی الواقع غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے جب پہلے پہل ان کے علم میں یہ بات آئی تھی۔ در حقیقت وہ نہ تو غصے میں تھے نہ ناراض، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جانے دو عالم میرے پاس سے گزرتے ہوئے جب میرا اور میرے رب کا مکالمہ سنیں گے تو یہ سوچ کر بہت مسرور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ اس کو نہ پانے کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ جیسا رسول مصروف آہو فغاں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا رحمت الہیہ کو منعطف کرنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج رب کریم زیادہ مائل بعطا ہے، اس لیے اشک بہا کر اپنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ سمیٹنا چاہ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا لہجہ غصے والا تھا اور آواز خاصی بلند تھی۔ جانے دو عالم کو ان کے اس ناز اور دلار پر حیرت ہوئی اور جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کس سے ہم کلام ہے؟ اپنے رب سے۔ جبرائیل نے جواب دیا، رب کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں؟ جانے دو عالم کو سخت تعجب ہوا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا مزاج تیز ہے، جبرائیل نے جواب دیا۔ اس واقعے میں دو نہایت ہی ایمان افروز نکتے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ محبوبان بارگاہ ناز محبوبیت کی بنا پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے دل برانہ تکرار بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خیر تھے ہی جلالی مزاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یجادلنا فی قوم لوط۔ قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جدال کرنے لگا۔ دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ جانے دو عالم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز معاتبت بندگی کے اعلیٰ ترین ذوق کے مطابق نہیں لگا، اسی لیے انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، رب کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں؟ یعنی آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی لیے خود آپ نے کبھی بھی یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم سے بدجہا زیادہ قرب و محبوبیت رکھتے تھے۔ بندگی کا یہی وہ ذوق بلند ہے جو عبدن نبیہ میں ہویدہ ہے۔ عبدیت کا یہی وہ کمال و عروج ہے جو اسرا بعبدہ سی
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ تک جلوہ نما ہے۔ اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ خوبصورت شعر کہا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ تو جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا اور جبرائیل نے بتایا جی ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا مزاج ایسے ہی تیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانے عالم نے بتایا کہ ان کے بال سفید تھے اور وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کی عالم بالا میں وہی حیثیت ہے جو زمین پر کعبہ شریف کی ہے، یعنی مالا اعلیٰ کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور اسے میرا یہ پیغام پہنچا دیے کہ جنت کی مٹی انتہائی خوشبودار ہے اور پانی نہایت میٹھا ہے، اس لیے آپ کی امت کو چاہیے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی کوشش کرے۔ جانے تو عالم نے پوچھا جنت میں شجرکاری کیسے کی جاتی ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات کثرت سے پڑھے جائیں، پڑھنے والے کے لیے جنت میں باغ بن جائیں گے۔ یہاں جانے دو عالم کو ایک تمثیلی مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے بہت روشن تھے اور لباس بھی نہایت اجلے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے اتنے مصفح نہیں تھے اور لباس بھی میلے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غیر مصفح اور میلے کپڑوں والا گروہ اٹھ کر ایک طرف چلا گیا جہاں نہریں بہہ رہی تھیں، وہاں انہوں نے غسل کیا تو ان کے چہرے بھی سفید ہو گئے اور سارا میل کچیل دھل گیا۔ میں نے جبرائیل سے ان دونوں گروہوں کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ سفید چہرے والے آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے صرف نیکیاں کمائیں اور ہر قسم کی برائیوں سے بچتے رہے، اور میلے چہرے والے وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی کرتے رہے، مگر بعد میں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور نادم ہو کر تائب ہو گئے، توبہ کے ساتھ ان کے گناہ دھل گئے اور ان کے چہرے بھی چمکنے دمکنے لگے۔ جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا ہے وہ رحمت و نعمت اور طہارت کی نہریں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ظاہری ساخت کا مجموعی تاثر بیری کے پتوں سے یا بیری کے درخت سے ملتا جلتا ہو، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کا نام دیا گیا ہو۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں سے مشابہ تھے اور اتنے بڑے بڑے تھے کہ ہر پتا پوری مخلوقات کو ڈھانپ لے۔ اس کے ساتھ جو بیر لگے تھے وہ ہجر کے مٹکوں سے ملتے جلتے تھے۔ ہجر ایک شہر کا نام ہے جہاں بہت بڑے بڑے مٹکے بنتے تھے، جو لوگ پانی اکٹھا کرنے کے لیے مٹکے عام طور پر۔ انتہائی خوبصورت سنہری تتلیاں اس کے گرد چمٹی ہوئی تھیں اور اس پر گوناگون تجلیات الہی پڑ رہی تھیں۔ مختلف نوع تجلیات کے انعکاس سے اس کے رنگ بدلتے رہتے تھے اور اس قدر حسین و جمیل اور دل نواز و دل فریب مناظر ابھرتے تھے کہ ان کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کسی بھی زبان میں الفاظ موجود نہیں ہیں۔ خود جانے دو عالم نے اس کی بے حد و حساب خوبصورتی اور دیدہ زیبی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، فَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ أَن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ تجلیات الہیہ کے حسن بے محابہ کو بیان کر بھی کون سکتا ہے؟ عام انسانوں کے فہم و ادراک سے ماورا ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس منظر کی تفصیل بیان نہیں کی۔ بیان
اس منظر کی تفصیل نہیں بیان کی اور فقط اتنا فرمایا اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا۔ تاہم یہ مناظر اتنے حیران کن تھے کہ اور کوئی دیکھتا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی یا تابع نظارہ نہ لا سکتی اور چندھیا جاتی، مگر چشم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی تھی کہ اس نے یہ سارے نظارے بے تکلف کر لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ما زاغ البصر وما طغی۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 سطح کے اوپر اور 2 زیر زمین۔ جانے دو عالم نے جبرائیل امین سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو جبرائیل نے بتایا کہ سامنے نظر آنے والی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں اور پوشیدہ بہنے والی سیحان اور جیحان ہیں۔ کچھ لوگ سیحان اور جیحان پڑھتے ہیں۔ بہت سے علماء نے نیل و فرات اور سیحان و جیحان کو کرۂ ارض پر بہنے والے دریا سمجھا ہے۔ نیل مصر میں ہے اور فرات کوفہ کے پاس، سیحان مسیسہ کے قریب اور جیحان بلخ میں۔ لیکن یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ان 4 دریاؤں کا منبع 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں ہوں اور وہاں سے کسی ناممکن الادراک طریقے سے زمین پر اتر آتے ہوں۔ اس لیے بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں تشبیہ مقصود ہے، یعنی جس طرح زمین پر بہنے والے دریاؤں نیل، فرات، سیحان اور جیحان کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے، اسی طرح سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی 4 نہروں کا پانی بھی انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے۔ لیکن یہ توجیہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے خیال میں قرینِ قیاس بات یہ ہے کہ یہ 4 نام انہی نہروں کے نام ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہیں اور جنت میں بہتی ہیں۔ زمینی دریاؤں کے ساتھ ان کے ناموں کی مطابقت محض اتفاقی ہے، جس طرح سدرۃ المنتہا میں سدرہ کا دنیاوی سدرہ یعنی بیری کا ہم نام ہونا اتفاقی ہے۔ یہ بات ہماری خود ساختہ نہیں بلکہ کعب احبار کا ارشاد ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، پانی کی نہریں جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، من ماء غیر آسن، پانی کی وہ نہریں جن کا پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوتا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوتی ہیں، اور شہد کی نہریں جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ پانی کی نہر کا نام سیحان، دودھ کی نہر کا نام جیحان، شراب کی نہر کا نام فرات اور شہد کی نہر کا نام نیل ہے۔ اس صورت میں کوئی الجھن اور پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ جانے دو عالم کو ان 4 دریاؤں سے ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا، مگر آپ نے صرف شہد اور دودھ تھوڑا سا نوش فرمایا۔ پھر بیت المعمور میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا واقع ہے، وعندہا جنت المأوا، اس لیے آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی۔ چند مناظر جانے دو عالم نے امت کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا جنت کی زمین کستوری سے بنی ہوئی ہے اور اس میں موتیوں کے بنے ہوئے بڑے بڑے مکان ہیں، درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، انار اتنے بڑے ہیں جیسے کنویں سے پانی نکالنے والے ڈول ہوں، اور پرندے اتنے عظیم الجثہ ہیں جیسے قد آور اونٹ ہوں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ پرندے بہت اچھے لگتے ہوں گے؟ جواباً فرمایا، ہاں دیکھنے میں تو اچھے ہی لگتے ہیں، کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھے لگیں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم ان کا گوشت ضرور کھاؤ گے۔
فرمایا میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر ایسے مکان تھے جنہیں موتیوں کو اندر سے کرید کر تیار کیا گیا تھا، یعنی ہر مکان ایک ہی موتی کا بنا ہوا تھا۔ اس نہر کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی اور پانی انتہائی لذیذ۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حوض کوثر کی طرح نہر کوثر کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جان دو عالم کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جنت کی سیر کے دوران ایک نہایت نو عمر کنیز دیکھی۔ میں نے اسے پوچھا تجھے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے مختص کیا ہے؟ اس نے کہا زید بن حارثہ کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ جان دو عالم کے متبنہ منہ بلے بیٹے تھے، اور اس کا مفصل تذکرہ میں آپ کے سامنے جب اولون السابقون الاولون کے ایمان لانے کی بات کر رہا تھا وہاں پر بیان کیا تھا۔ جنت کے علاوہ آپ کو جہنم کی جھلک بھی دکھائی گئی۔ جان دو عالم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی اور انتقام کی جگہ ہے۔ اس کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ پتھر اور لوہا اگر اس میں ڈالا جائے تو ایک لمحے میں پگھل کر نیست و نابود ہو جائے۔ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ اس کی تیوڑیاں چڑھی ہوئی اور چہرہ انتہائی پرغضب ہے۔ آخر میں جان دو عالم کو ایک ایسے بلند ٹیلے پر لے جایا گیا جہاں سے کارکنان قضاء و قدر کے قلم چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ جگہ سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس پر دم بدم تجلیات الہی کا ورود و نزول ہوتا رہتا ہے، مگر تجلیات کا نزول کہاں اور صاحب تجلیات ذوالجلال والاکرام کا دیدار کہاں؟ جان دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات والا صفات کا دیدار نصیب فرمایا، اور وہ بھی انتہائی قریب آ کر۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ آپ ذرا سن لیجئے۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ قریب آیا انتہائی باجبروت عزتوں والا رب، پھر مزید نزدیک ہوا یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، پھر وہی بھیجی اپنے بندے پر جو وہی بھیجی۔ ہم اس قرب اور نزدیکی کی کیفیات جاننے سے قاصر ہیں۔ جسم و جسمانیت سے یکسر منزہ اور حدود و جہاد سے مکمل طور پر پاک رب کیسے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا؟ اس کو یا تو قریب ہونے والا جان سکتا ہے یا وہ ذات جس کو یہ قرب نصیب ہوا۔ ان 2 ہستیوں کے علاوہ باقی کائنات ان معاملات کے فہم و ادراک سے یکسر عاجز و قاصر ہے۔ اے جا نہیں ہو بولندی، اور چونکہ یہ بولنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس لیے ہم بھی اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ محاکات پر اکتفا کر رہے ہیں۔ قصیدہ مراجیہ کے ان اشعار میں وہ سب کچھ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور سے سنیے اور حقیقت و عقیدت کے پرکیف امتزاج سے لطف اٹھائیے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نے ترالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے۔ تجلی حق کا سہرہ سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچاور، 2 رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ چلا وہ سروے جہاں خرامہ، نہ رک سکا سدرہ سے بدامہ، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آ سے گزر چکے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی منزل نہ مرحلے تھے۔ ادھر سے پہم تقاضائے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔
بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً تھا فعل تھا ادھر کا، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہی نہ تھے، ارے تھے، وہی ہے اول، وہی آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ شب معراج جانے دو عالم کو جو سب سے عظیم تحفہ عنایت ہوا وہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ باقی تمام فرائض زمین پر بواسطہ جبرائیل امین فرض کیے گئے، اور نماز کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور یہ خاص تحفہ عنایت فرمایا۔ جانے دو عالم فرماتے ہیں کہ واپسی پر میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ میں نے کہا رات دن میں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے، کیونکہ اتنی نمازیں آپ کی امت کی استطاعت سے باہر ہیں۔ مجھے بنی اسرائیل کا اچھی طرح تجربہ ہے، ان پر صرف 2 نمازیں فرض کی گئی تھی، مگر انہوں نے ان کی پابندی بھی نہیں کی تھی۔ چنانچہ میں دوبارہ گیا تو 5 کم کر دی گئی۔ واپس آیا تو موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، مزید کم کرائیے۔ میں پھر گیا تو مزید 5 گھٹا دی گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مجھے بار بار لوٹاتے رہے اور میں تخفیف کراتا رہا، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، اس طرح یہ 50 ہی رہیں۔ میری بات ناقابل تبدیل ہوتی ہے اور ثواب کا یہ اضافہ نمازی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیکی کا کام ہو اس کا محض ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھی جائے گی اور عمل کرنے پر 10 نیکیاں، جبکہ برائی کا ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں صرف 1 برائی لکھی جائے گی۔ یہ سن کر میں واپس آیا تو موسیٰ نے مجھے مزید تخفیف کرانے کا کہا، مگر میں نے کہا کہ میں اتنی بار آ چکا ہوں کہ اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بعض اقلیت زدہ لوگوں کو اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں کیسے فرض کر دیں؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ امت محمدیہ اس کی استطاعت نہیں رکھتی؟ اور رسول اللہ نے اسی وقت کیوں نہ عرض کی کہ مولا میری امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس بات کا پتہ تھا کہ 50 نمازیں پڑھنا از بس مشکل ہے، اور نہ رسول اللہ کو۔ یہ عقدہ واہ ہوا تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر۔ خدا نہ خواستہ وہ راستے میں نہ ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر چلے آتے، گویا حضرت موسیٰ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد نعوذ باللہ سمجھدار نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ باخبر ثابت ہوئے۔ معترضین یعنی اعتراض کرنے والا، المعترض کالأعمى، اندھے کی طرح ہوتا ہے۔ معترضین کہتے ہیں کہ یہ روایت کسی یہودی نے حضرت موسیٰ کی فضیلت و برتری ظاہر کرنے کے لیے گڑھی ہے۔ ہمارے محدثین نے اس کو خواہ مخواہ گلے لگا لیا ہے۔ ہمیں یہ اعتراض سر بسر احمقانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ احکامات دے کر ان کو بعض مسالے کے تحت منسوخ کرتا رہتا ہے، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا کہ اہل ایمان دشمنوں کے مقابلے میں 1 اور 10 کے تناسب سے لڑا کریں، یعنی 1 مسلمان 10 کا مقابلہ کرے۔ کچھ عرصہ اس پر عمل ہوتا رہا، پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور 1 بمقابلہ 2 کا تناسب مقرر کیا گیا۔ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری بھی تو ہوتی ہے، اس لیے 2 کا مقابلہ ہر مسلمان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ کیا ضعف پائے جانے کا اس کو پہلے علم نہیں تھا؟
تھا اور یقیناً تھا، مگر وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اہل ایمان سے اتنی محبت ہے اور ان پر میں نے اس قدر شفقت کا اظہار کیا ہے کہ محض ان کی کمزوری کی وجہ سے میں نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ہے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی ایمان والوں کو اس بے پایاں شفقت و محبت پر، وہ تو جذبہ سپاس و تشکر میں ڈوب ڈوب گئے ہوں گے۔ اگر شروع سے ایک مقابلہ 2 کا معیار مقرر کر دیا جاتا تو یہ دل نواز کیفیات کہاں حاصل ہو سکتی تھی۔ 50 نمازیں فرض کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ واضح کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں اس کے مطالبے کی کتنی لاج رکھتا ہوں اور اس کی خواہش کی تکمیل کا کیسا خیال رکھتا ہوں کہ 50 نمازیں فرض کر دینے کے باوجود جب اس نے تخفیف کا مطالبہ کیا تو میں اس وقت تک کمی کرتا چلا گیا جب تک وہ یہ تمنا لے کر میرے پاس آتا رہا۔ اگر پہلی دفعہ ہی 5 نمازیں فرض کر دی جاتی تو محبوب رب کی یہ عظمتیں کیسے اجاگر ہوتی۔ رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو اس کا سبب آپ کا کمال ابدیت ہے، نہ کہ سوجھ بوجھ کی کمی۔ ابدیت جس قدر کامل ہوگی تسلیم و رضا بھی اسی مناسبت سے ہوگی۔ آپ کی تو یہ کیفیت تھی کہ جب کبھی جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آتے کہ فلاں فلاں 2 صورتوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو اس کا انتخاب کر لیں، تو آپ جبرائیل کی طرف دیکھنے لگتے تھے کہ تم ہی بتاؤ میں کیا جواب دوں۔ پھر جو مشورہ جبرائیل دیتے تھے اسی کو اختیار کر لیتے تھے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی تھی کہ معاذ اللہ خود آپ کسی تجویز کا انتخاب کر لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ بھی تسلیم و رضا کا ایک پیارا انداز تھا کہ چونکہ دونوں تجویزیں میرے رب کی طرف سے ہیں اس لیے میری نگاہ میں دونوں ہی پسندیدہ اور مرغوب ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبرائیل کہ میں ان میں سے کس کو اختیار کروں۔ تو جو ہستی عام حالات میں ابدیت کے اس درجے تک پہنچی ہوئی ہو، اس سے یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے وقت میں از خود نمازوں میں تخفیف کا مطالبہ کرے جب ابدیت کی آخری معراج اس کو حاصل ہو رہی ہو۔ ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ شامل ہو گیا تو پھر وہ بات آپ کی اپنی نہ رہی بلکہ حضرت موسیٰ کی ترجمانی ہو گئی۔ اس طرح مقصد بھی پورا ہو گیا اور ابدیت کے ذوق بلند پر حرف بھی نہ آیا۔ فصلی اللہ تعالی علیہ بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ واپسی کے سفر میں آپ کی ملاقات کے لیے تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ ہی کیوں تشریف لائے تھے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی تو جواب آیا تھا کہ لن ترانی، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو اس ذات بے ہمتا کو نہیں دیکھ سکا، لیکن جس ہستی نے اس کو دیکھا ہے اس کے دیدار سے تو کم از کم آنکھیں ٹھنڈی کر لوں اور کسی حد تک اپنے شوق کی پیاس بجھا لوں۔ اس جذبے کے تحت وہ ایک بار پھر کشاں کشاں چلے آئے اور آپ کی راہ میں سراپا انتظار بن کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 نمازیں رہ گئیں تو آپ نے کہا میں اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب آپ ملکوت السماوات والارض کا معائنہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو صبح صبح ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، یہاں سے واقعات انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔